اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت موجود ہے، اول جیش من امتی یغزنون مدینہ کیسر مغفور الحم، کہ میری امت کا وہ لشکر جو کیسر روم کے شہر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا یا اس کے خلاف جہاد کرے گا، اس کے لیے دعائے مغفرت ہے، وہ بخشا ہوا ہے۔ اس حوالے سے مسند احمد ابن حنبل کی 5ویں جلد کے صفحہ 416 کے اندر امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ ان یزید بن معاویہ کان امیرا علی الجیش الذی غزا فی ابو ایوب، کہ یہ وہی لشکر ہے جس کے اندر ابو ایوب انصاری شامل تھے اور اس کے امیر یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بعض لوگ آج اس لشکر کو 8واں ثابت کر کے یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ یزید اس لشکر کے اندر شامل نہیں تھا، اور وہ طرح طرح کے دلائل دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ بات جان لیں کہ محدثین اکرام نے اول تو اس لشکر کے امیر جس کو جنت کی بشارت دی گئی تھی یزید بن معاویہ کو ہی کہا ہے، جو کہ انشاءاللہ میں ابھی بیان کروں گا مختلف تاریخی کتابوں کے حوالے۔ لیکن اس سے قطع نظر سب سے پہلی بات تو یہ کہ لفظ غزا کا مطلب یہاں پہ محدثین نے فتح لیا۔ میں مانتا ہوں، میں وقتی طور پہ مان لیتا ہوں کہ 7 لشکر گئے، لیکن 7 کے ساتھ تو اس کو فتح نہ کر سکے، اور 8واں لشکر جب یزید کا گیا تو اس نے اس کو فتح کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس حدیث کا مصداق صرف اور صرف امیر المومنین یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر کی لکھی ہوئی کی 8ویں جلد صفحہ 332 کے اندر موجود ہے، وقد کان یزید اول من غزا مدینہ قسطنطنیہ، کہ وہ پہلا لشکر جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا کہ امیر یزید بن معاویہ تھے۔ اسی طرح طبقات الکبریٰ امام ابن جریر کی الامم والملوک کی 4تھی جلد صفحہ 173، خلیفہ بن خیاط کی تاریخ جلد اول صفحہ 196، الاستیاء فی معرفت الاصحاب جلد اول صفحہ 157، اسی طرح الروض الانف جلد 2 صفحہ 246، اسی طرح حافظ ابن حجر کی الاصابہ جلد 2 صفحہ 90، اور فتح الباری جلد 6 صفحہ 125۔ ان تمام کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لشکر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی کہ امیر یزید ابن معاویہ تھے۔ اب اس کے بعد کسی کون سے شک کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ ہم یزید بن معاویہ کی شخصیت پہ اعتراض اٹھائیں۔ اب آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہرگز یزید سے کوئی موازنہ نہیں کر رہا، ان کا کوئی موازنہ نہیں، وہ صحابی رسول ہیں، وہ نوازہ رسول ہیں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم تاریخی حقائق کو بھی پس پشت نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ہمارا ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور کبھی بھی حقائق کو چھپائیں نہ، اور جو صرف دعوے کرتے ہیں محبت کے، وہ ہمیشہ صرف دعوے ہی کرتے ہیں، وہ ان سے اصل میں محبت نہیں کرتے۔ ان سے میں کہنا چاہوں گا، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ آج شور بہت ہے، اور شور وہی
کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ آج اس واقعے کو اچھالا جاتا ہے گلیوں بازاروں اور کوچوں میں، اور شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو اہل بیت کی عورتوں کا نام گلیوں بازاروں اور کوچوں میں لیتے ہیں اور پھر دعوے محبت کے کرتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے تاریخی حقائق رکھ دیے جائیں تو ناسبی اور کافر کہتے ہیں۔ ہم تو پھر یہی کہتے ہیں کہ یا رب وہ نہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھے زباں اور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق و باطل کے درمیان تمیز اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔